نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں حکیم عثمان غنی آپ دوستوں کی خدمت میں گاہے بگاہے آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج جس مسئلے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ احتلام کتنے دن بعد ہونا صحت کے لیے ضروری ہے، یا کیا احتلام نہ ہونا بہتر ہے یا احتلام ہونا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے کئی دوست کنفیوز ہوتے ہیں، نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے اپنے دوستوں کی، اپنے بچوں کی رہنمائی کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ احتلام اس کا مادہ حلم ہے۔ حلم عربی میں کہتے ہیں خواب دیکھنے کو۔ یہ کیونکہ عمل احتلام کا نیند کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا مادہ منویہ وافر مقدار میں پیدا ہو کر خزانہ منی کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گردوں کے ذریعے سے یہ مادہ جب پیدا ہوتا ہے تو خزانہ منی کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی غذا اچھی ہوتی ہے، سوچ مثبت ہوتی ہے، تو یہ مادہ تو یقیناً پیدا ہوتا رہتا ہے اور ساتھ محفوظ اور جمع ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ برتن بھر جاتا ہے تو یقیناً اس کے اخراج کے لیے قدرت نے ایک احتلام کی صورت رکھی ہے۔ اب احتلام کا نہ ہونا، جب وہ مادہ منویہ برتن میں بھر چکا ہو تو اس کا خارج ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ خارج نہ ہو تو گونا گو امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک مثلاً یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں اور بچیوں کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور اکثر چہرے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مادہ ان کے اس خزانہ منیہ میں پڑا رہتا ہے اور اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر چہرے پر مختلف قسم کے دانے اور مختلف قسم کے دھبے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے چہرہ بھی بدنما ہو جاتا ہے۔ ایک آج بچے کا فون آیا ہوا تھا، بلکہ وائس میسیج آیا ہوا تھا کہ میرا چہرہ بہت خراب ہے، بہت دانے نکلتے ہیں چہرے پر۔ اکثر بچوں کے آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، کہیں اور بھی اسباب ہوتے ہیں یقیناً۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ بروقت ان کی شادی کر دینی چاہیے، یا یہ ہے کہ کم از کم ان کو اس طرح کی غذائیں نہ کھلانی دی جائیں جو ان کے مادے کے اندر خمیر پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، تعفن پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے جوش کو بھڑکانے والی ہوتی ہیں، ابھارنے والی ہوتی ہیں۔ تو بہر صورت مہینے میں اگر 3 سے 4 مرتبہ احتلام ہو جائے، بشرطے کہ غذا بھی اچھی ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ بیماری اس وقت شمار ہوگی کہ جب آپ کو ہر رات ہی احتلام ہو جائے یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ احتلام ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے بیماری ہے، اس کا آپ کو علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جنسی اعضاء بہت ہی حساس ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ جو ہی کوئی خیال نیند کی حالت میں آیا تو آپ کا مادہ خارج ہو گیا، تو بہر صورت اس کا علاج تو بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر معمول کے مطابق 3 مرتبہ مہینے میں ہو رہا ہے اور انسان ہے بھی اچھی سوچ رکھنے والا، اور تو صحت بھی ہے، اس کی غذا بھی درست ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ بیماری شمار نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کو احتلام کی بیماری ہو جائے، یعنی کثرت سے احتلام ہونے لگ پڑے، تو علاج بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگ پریشان ہونے کی بجائے، حکیموں کو پیسے لٹوانے کی بجائے گھر میں بیٹھ کر بھی علاج کر لیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بہت سادہ اور آسان سے ایک نسخہ بھی بتائے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بھی ویڈیو آپ تک پہنچے آپ اپنے دوستوں، اپنے چاہنے اور جاننے والوں تک اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ اب آئیے نسخے کی طرف۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10 تولے آپ نے جمال گھوٹا، اس کو حب سلطان بھی کہتے ہیں، پنساری سے آپ کو مل جائے گا، آپ نے اس کا مغز اندر سے نکال لینا ہے۔ 10 تولے لے لیں اور اس کو لے کر آپ نے اچھی طرح کھرل کرنا ہے، اچھی طرح اتنا کھرل کرنا ہے کہ اس کا تیل نکل آئے، اور پھر آپ نے اس کے اندر 2 کلو نمک خوردنی، کھانے والا نمک
ہم تو کیونکہ مطلب پر زیادہ مقدار میں بنانا ہوتا ہے تو اس لیے میں مقدار زیادہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے اگر تھوڑی مقدار بنانی ہے تو آپ اسی طرح اس کی مقدار کم کر دیں۔ جمال گھوٹا آپ بجائے 10 تولے لینے کے 1 تولہ لے لیں، اور اس کے اندر نمک کی خوردنی جو ہے وہ آپ آدھا کلو ڈال لیں جی۔ تو آپ نے پہلے اچھی طرح جمال گھوٹے کو کھل کر لینا ہے، پھر اس کے اندر نمک ڈال کر اچھی طرح پھر مزید کھل کریں کہ یکجان ہو جائیں، اور پھر کسی کپڑے کے اندر اس کو ڈال کر چھان لیں، اور 5 گرین کا کیپسول بھر کر صبح و شام آپ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے چند دن کے استعمال سے، اور اس کو عرق اجوائن کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اجوائن کا عرق مل جاتا ہے، ہر پنساری سے مل جائے گا، اس کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ تکلیف چند دنوں کے استعمال سے آپ کی دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔